الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. زندگی اور اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اور یہ کہ ہم دنیا میں نہ بھٹکے، تو ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات اور کائنات میں بسنے والوں انسانوں کے تعلق سے کچھ بڑی ہی اہم باتوں کا ذکر کیا کہ اس کائنات کی کیا ویلو ہے، کیا حیثیت ہے، اور وہ انسانوں تمہاری کیا حیثیت ہے، اور پھر کائنات اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے. ان بڑی باتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا. تو اللہ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسخر لکم اللیل والنہار، اور ہم نے کام پہ لگا دیا، سخر کام پہ لگا دیا، لکم تمہارے لیے، او انسانوں، فور یو او ہیومنس، ہم نے تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے اللیل رات کو، والنہار دن کو، والشمس سورج کو، والقمر چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، اور آسمان میں تارے تمہارے لیے ہم نے سجا رکھے ہیں، تمہارے لیے ہم نے کام پہ لگا رکھے ہیں، تمہیں اچھا لگے گا. یہ سب کچھ اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے: وَإِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان تمام چیزوں میں لآیات نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل یوز کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جن ریئلٹیز اور حقیقتوں کا بیان کیا ہے، اس سے حیات اور کائنات کے اسرار کھلتے ہیں اور بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. تو کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے، یہ ساری کی ساری انسانوں کے خادم ہیں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے دریا ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لگا رکھا ہے کام پہ. کہ او پہاڑ، تم زمین پہ ٹھہرے رہنا تاکہ انسان آرام سے رہے، کیل کا کام تم کرنا تاکہ یہ زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری رہے اور انسان آرام سے رہے. اور سورج تم دھوپ دینا، اور چاند تم رات میں روشنی دینا، اور سمندر میں اچھال پیدا کرنا، بادل بنے، پھر او بارش تم برسنا تو اس سے گلے ہوں گے، انسان کھائیں گے. او دریا، او سمندر تم انسانوں کے لیے کام کرنا، او پیڑ، او درخت تم انسانوں کے لیے آکسیجن کا کام کرنا، او پانی تم انسانوں کا پیاس بجھانا، او آگ تم انسانوں کے کھانا بنانے میں کام آنا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے تمام چیزوں کو ہم انسانوں کے لیے کام پہ لگایا ہے. ذرا ہم سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کر رکھا ہے، اور ہمیں اس کا ذرا سا احساس بھی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت سے کائنات کا مقام اور انسانوں کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں خادم ہیں، انسان مخدوم ہے، انسان سمجھ لیے کنگ ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اس کی پرجا اپنے کنگ کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ حیثیت انسانوں کی بنائی ہے. سورج، چاند، پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ سب انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانوں کے غلام ہیں، انسانوں کے خادم ہیں، انسانوں کے سرونٹ ہیں، انسانوں کے نوکر ہیں. انسانوں کی وجہ سے کائنات اللہ نے بنایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں ہمارا مقام یوں بیان فرماتا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسانوں ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. عقل یوز کرو اور مقام اور شان کے ساتھ رہو. دنیا کے اندر تم پیڑ پتھروں جانوروں کی طرح مت رہو، تم انسان ہو، عقل یوز کرو اور اچھے کام کرو، دنیا میں بڑے کام کرو، بہت کچھ کرو، اور کائنات میں جو راز ہیں، جو اسرار ہیں، جو سیکریٹس ہیں، ان کو کھولو، دنیا کے سامنے لاؤ اور بتاؤ کہ یہ اللہ ہے جس نے کائنات میں یہ ساری چیزیں بکھیر رکھی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ نے اس طریقے سے فطرت، نظام، سسٹم، یہ سب کچھ بنا رکھا ہے. کائنات کے راز کو، طاقت کو، قوت کو، پاور کو کھوج کر دنیا والوں کے سامنے حاضر کرو اور کہو یہ میرے خدا نے بنایا ہے، وہ بہت پاورفل ہے، اسی کا کیا دھرا ہے. اور انسانوں تم یہ کام کائنات کے حیرت ناکی کو دنیا والوں کے سامنے تم لاؤ تاکہ دنیا والے جانیں خدا کون ہے، خدا کو پہچانے، معرفت خداوندی حاصل کریں اور خدا کے ہو جائیں. اور انسانوں یہ تمہارا بڑا کام ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں انسان کی خادم ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، بہت ساری نادان قومیں خادم کو خدا بنا رکھی ہیں. کبھی دریا کو پوجتے ہیں، کبھی آسمان کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی کسی جانور کو. تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ یہ حقیقت نہیں سمجھتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ کائنات کی ویلو کیا ہے، حیثیت، اس کا مقام بس یہی ہے کہ کائنات خادم ہے. یہ ہماری خدمت کے لیے اور ہمارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کو یوز کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کی مسلمان قوم خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کیونکہ وہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ صرف اسی کے سامنے جھکا جائے. اتنے بڑے چاند، پہاڑ، سورج سب کو بنایا ہے اور سب کو انسانوں کے سامنے جھکا دیا ہے.
مسلمان اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ یہ کائنات کی چیزیں خادم ہیں، غلام ہیں، ان کی پوجا نہیں کیا جاتا ہے، ان کو ہم گاڈ نہیں مانیں گے، یہ تو کریشن ہے، کریٹر کوئی اور ہے۔ مسلمان اس کریٹر آف دا ورلڈ اور خالق کا حق ادا کر، اور دوسری قومیں بھٹکی ہوئی ہیں خدا کو چھوڑ کر کے، خالق کو چھوڑ کر کے، جو کریشنز ہیں، مخلوقات ہیں، جو خادم ہیں، انہیں کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیز سمجھانے کے بعد کہتا ہے ان فی ذالک، ان تمام چیزوں میں نشانیاں کن کن ہیں؟ لقوم یعقلون، جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ جانور عقل یوز نہیں کرتے، جانوروں کے پاس، پہاڑوں کے پاس، پتھروں کے پاس، دیگر چیزوں کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن انسانوں میں عقل ہے۔ ہمیں یوز کرنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، کیسے ہمارا خالق ہمارا رب کیسے راضی ہوگا، اور ہماری زندگی سے اس کا مقصد کیا ہے، اس نے کیوں پیدا کیا ہے، کیوں ہم کو کائنات میں تمام کریشنز اور مخلوقات سے سب سے یونیک ہمیں الگ تھلگ کیوں بنایا ہے۔ ہم پہاڑ جیسے نہیں، سورج جیسے نہیں، چاند جیسے نہیں، جانور جیسے نہیں، بالکل ہم الگ ہیں، ہمارا دماغ الگ ہے، دیکھنے بولنے سہنے سب چیز کی صلاحیت ہماری الگ ہے۔ ہم کو یہ چیز سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایڈوانس ایکسٹرا ٹیلنٹ تمام مخلوقات کریشنز سے دیا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے تو ضرور ہم سے کوئی بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینا ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم، او لوگو یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وخلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس لیے کائنات کے تمام چیزوں کو ہم اپنے آخرت بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں، کائنات کی چیزوں کو ہم دنیا ہی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو صرف گھاٹا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے قابو کر دیا ہے اور ہمارے لیے کام پہ لگا دیا ہے تاکہ اس کو ہم یوز کر کے اپنے آخرت کو بیٹر بنائیں۔ تو بہرحال دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کا ذکر کیا، کائنات کی حیثیت، انسانوں کا مقام، یہ دونوں کا کیا آپس میں تعلق ہے، ان سب کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ تو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔